آج ہم احقاف کی پکار نامی ماخذ سے کچھ منتخب آیات لے رہے ہیں سورت الاحقاف کی۔ یہ قرآن کا 46واں باب ہے اور ہم اس کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ جی بالکل، اور یہ جو آیات ہیں ان میں بنیادی طور پہ 3 خاص موضوعات ہیں جن پہ زور دیا گیا ہے۔ پہلا تو توحید، اللہ کی وحدانیت، جی، دوسرا نبوت یعنی پیغمبر کیا پیغام لائے، اور تیسرا پھر آخرت کا یعنی قیامت اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ بالکل۔ تو مقصد یہی ہے کہ ان آیات سے اہم باتیں جو اسباق ہیں وہ نکالیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے تو بات شروع ہوتی ہے قرآن کے نزول سے ہی کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، وہ جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ آیت 1 اور 2 یہ آغاز ہی بتا دیتا ہے کہ کلام کا وزن کیا ہے۔ جی ہاں، اور فوراً بعد ہی کائنات کی تخلیق کے مقصد پر بات آ جاتی ہے۔ آیت 3 میں فرمایا کہ دیکھو آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ ہے ایسے ہی نہیں بنا دیا گیا، بلکہ حق کے ساتھ یعنی ایک مقصد کے ساتھ اور ایک آپ کہیں مقررہ وقت تک کے لیے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، باقاعدہ منصوبہ ہے۔ ٹھیک۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے اسی آیت میں آگے ہے کہ کافر لوگ جو ہیں وہ ان باتوں سے، ان تنبیہات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ فوراً ہی ذکر آ گیا۔ جی فوراً ہی۔ یہ شاید ایک انسانی فطرت کی طرف اشارہ ہے کہ اہم بات کو کیسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر میرے خیال ہے ایک بڑا چونکانے والا سوال ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، آیت 4 میں ہے نا؟ جی بالکل، پوچھا جا رہا ہے کہ ذرا دکھاؤ تو صحیح انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے، مطلب کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ ہاں، کوئی پرانی کتاب یا کوئی علم کا بچا کچا ٹکڑا ہی دکھا دو اگر سچے ہو۔ یہ تو سیدھا سیدھا ثبوت مانگا جا رہا ہے، خالی دعوے کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات بہت گہری ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا کیوں بیکار ہے۔ آیت 5 میں تو اسے کہا گیا کہ اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی کہ ایسوں کو پکارو جو قیامت تک جواب ہی نہیں دے سکتے، اور انہیں تو پتا بھی نہیں کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اگلی آیت 6 تو اور بھی زیادہ آپ کہیں ہوش اڑا دینے والی ہے کہ قیامت کے دن وہی معبود اپنے پوجنے والوں کے دشمن بن جائیں گے۔ دشمن بن جائیں گے اور صاف انکار کر دیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا ہمیں پوجو۔ یہ تو بالکل ہی الٹ معاملہ ہو گیا۔ تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں صرف عقیدے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ عقل کو، منطق کو اپیل کی جا رہی ہے کہ بھئی ذرا سوچو تو صحیح، تم کر کیا رہے ہو؟ بالکل بالکل، قرآن کا یہ انداز بہت نمایاں ہے۔ دلیل مانگی جا رہی ہے، سامنے کی حقیقت یعنی تخلیق، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور پھر انجام سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف جذباتی بات نہیں ہے، یہ ایک فکری دعوت ہے۔ صحیح۔ اور یہی جو تخلیق کی قدرت ہے اس کا ذکر سورت کے آخر میں پھر آتا ہے، آیت 33 میں، جب آخرت کے منکروں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ بھائی جس خدا نے اتنی بڑی کائنات بنا دی اور تھکا بھی نہیں، جی، تو کیا وہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دلیل ہے دوبارہ جی اٹھنے کی۔ کائنات کی تخلیق اور اللہ کی وحدانیت، یہ پیغام تو بہت واضح ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ پیغام لانے والوں کا کیا بنا، ان کو کیسا رد عمل ملا؟ یہ ہمیں نبوت کے موضوع پر لے آتا ہے۔ جی، آیات 7 میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے صاف صاف آیات پڑھ کر سنائی جاتی تو کافر کیا کہتے تھے؟ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ہاں، یہ تو بڑا عام سا جواب تھا ان کا۔ جب دلیل نہیں ہوتی تھی تو بس جادو کہہ کر بات ختم کر دی۔ یا پھر دوسرا الزام یہ تھا آیات 8 میں کہ یہ سب انہوں نے خود گھڑ لیا ہے۔ اچھا، تو اس کا جواب بھی بڑا دلچسپ ہے۔ پیغمبر کی زبان سے کہلوایا گیا کہ بھائی اگر میں نے یہ خود گھڑا ہوتا نا تو تم لوگ مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے تھے۔ اللہ خوب جانتا ہے تم کیا باتیں بنا رہے ہو، اور وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ مطلب معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور ایک طرح سے تنبیہ بھی کر دی، اور پیغمبر نے اپنی حیثیت بھی بالکل صاف کر دی آیت 9 میں۔ جی، کہ میں کوئی انوکھا رسول تو ہوں نہیں، مجھے خود نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا یا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ جی، میں تو صرف وہی کی پیروی کرتا ہوں، اور میرا کام ہے صاف صاف ڈرا دینا۔ اس میں کتنی عاجزی ہے، اپنی حدود کا کتنا واضح اعتراف ہے۔ بالکل، اور پھر ایک تاریخی حوالہ بھی ہے آیت 10 میں، بنی اسرائیل کے گواہ کا ذکر، جس نے اسی طرح کے پیغام کی شاید پچھلی کتابوں کی بنیاد پر گواہی دی اور ایمان لے آیا،
جبکہ یہ لوگ جن سے بات ہو رہی تھی انہوں نے تکبر کیا۔ تکبر، ہاں، یہ اکثر سچائی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جی، اور ان کا ایک اور اعتراض، وہ بھی بڑا آپ کہیں نفسیاتی سا ہے۔ آیت 11 میں کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ دین اتنا ہی اچھا ہوتا تو یہ جو غریب کمزور لوگ ہیں یہ ہم سے پہلے کیسے مان لیتے؟ یعنی سماجی حیثیت کو سچائی کا معیار بنا رہے تھے۔ بالکل، اور جب خود ہدایت نہیں ملی تو کہہ دیا ارے یہ تو پرانی جھوٹی کہانی ہے، ایک طرح کا ڈیفنس میکینزم ہے۔ اسی سلسلے میں پھر قوم عاد اور ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے، آیات 21 سے 23 تک۔ انہیں عاد کا بھائی کہا گیا، اس سے اپنائیت کا قریبی تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں، یعنی وہ ریت کے ٹیلوں والا علاقہ، وہاں خبردار کیا کہ بھئی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ورنہ ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یہ احقاف نام بھی ایک خاص پس منظر دیتا ہے۔ لیکن قوم کا جواب کیا تھا؟ وہ تو الٹا چیلنج کرنے لگے۔ آیت 22 میں کہتے ہیں کیا تم ہمیں ہمارے خداؤں سے ہٹانے آئے ہو؟ اچھا اگر سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے ڈراتے ہو۔ یہ تو سرکشی کی انتہا ہے۔ جی ہاں، پیغام کو بالکل ہی مسترد کر دیا۔ ان سب واقعات کے بعد پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت ملتی ہے؟ آیت 35 میں کہ صبر کرو۔ صبر کرو، جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، وہ پیغمبر جو اپنی ہمت اور ثابت قدمی کے لیے مشہور ہیں، اور ان کافروں کے لیے عذاب میں جلدی نہ کرو۔ یہ صبر اور استقامت کا سبق ہے۔ بالکل، کیونکہ جب وقت آئے گا نا تو انہیں لگے گا کہ دنیا کی زندگی تو بس دن کی ایک گھڑی تھی۔ یہ نقطۂ نظر کی بات ہے۔ ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی حقیقت ہی کیا ہے؟ تو توحید اور نبوت کے بعد تیسرا بڑا موضوع آتا ہے آخرت کا، جزا اور سزا۔ آیات 13 اور 14 میں ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہے۔ جی، ڈٹ گئے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ ہے استقامت کا انعام۔ اور دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ وہ بھی اتنا ہی صاف ہے۔ آیت 20 میں کافروں کا حال بتایا گیا ہے۔ جب انہیں آگ کے سامنے لایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی ساری اچھی چیزیں، اپنی ساری لذتیں وہیں خرچ کر ڈالیں۔ اچھا، آج بدلے میں ذلت کا عذاب پاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے۔ تو دنیا پرستی اور تکبر یہ عذاب کے اسباب بتائے گئے۔ اسی ضمن میں وہ جو نافرمان بیٹے کی مثال ہے آیات 17-18 میں، وہ تو بہت ہی اثر کرنے والی ہے۔ والدین اسے سمجھا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ پر ایمان لاؤ۔ جی، مگر وہ چڑھ کر کہتا ہے اف تم سے، کیا تم مجھے ڈراتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا؟ مجھ سے پہلے تو کتنی ہی نسلیں گزر گئیں۔ اسے پہلوں کی کہانیاں کہہ کر ٹال دیتا ہے۔ اور والدین بے بس ہو کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ یہ منظر کتنا حقیقی اور تکلیف دہ ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں پھر کہا گیا کہ ان پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ نسلوں کے درمیان ایمان پر اختلاف اور اس کے نتیجے کی ایک تصویر ہے۔ بالکل، اور یہ اصول پھر آیت 19 میں واضح کر دیا کہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق ہی درجہ ملے گا، تاکہ سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے اور کسی پر ظلم نہ ہو۔ مکمل انصاف۔ جی، مکمل انصاف۔ اور قیامت کے دن جب کافروں سے پوچھا جائے گا آیت 34 میں، کیوں بھائی کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ مانیں گے، کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم۔ تب کہا جائے گا تو چکھو عذاب اپنے کفر کے بدلے۔ وہاں پھر انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچے گی۔ ان بنیادی عقائد کے ساتھ ساتھ ان آیات میں انسانی رویوں اور اخلاقیات پر بھی بہت زور نظر آتا ہے، خاص طور پر والدین کے ساتھ نیک سلوک۔ جی ہاں، آیت 15 تو بہت اہم ہے۔ انسان کو یاد دلایا گیا کہ ماں نے کس تکلیف سے اسے پیٹ میں رکھا اور پھر جنا، اور وہ جو حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت کا ذکر ہے 30 مہینے کا، وہ اس مشقت کی طرف اشارہ ہے۔ اور صرف حکم نہیں ہے بلکہ ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے۔ جب انسان 40 سال کی پختہ عمر کو پہنچے تو کیا دعا کرے؟ جی، بہت خوبصورت دعا ہے۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں بھی صلاحیت پیدا کر۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس ایک دعا میں شکر بھی ہے، نیک عمل کی خواہش بھی، اور اپنی نسل کی فکر بھی، سب کچھ آ گیا۔ بالکل۔
اور ایسے ہی لوگوں کے لیے آیت 16 میں خوشخبری ہے کہ ان کے بہترین اعمال قبول ہوں گے، ان کی برائیوں سے درگزر کیا جائے گا اور وہ جنتی ہوں گے۔ یہ والدین سے نیکی اور اپنی اصلاح کا کتنا اچھا نتیجہ ہے۔ ہاں، یہ اس نافرمان بیٹے کے رویے سے بالکل مختلف تصویر ہے جو آیت 17 میں دکھائی گئی۔ جی، اور پھر قرآن کا اپنا مقام بھی بتایا گیا ہے آیت 12 میں کہ یہ موسیٰ کی کتاب یعنی تورات جو پہلے رہنما اور رحمت تھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اچھا۔ اور اب یہ قرآن عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری دے۔ یہ وحی کے تسلسل کی بات ہے۔ قوم عاد کی مثال میں ایک اور پہلو بھی تھا جو شاید ہم نے پہلے سرسری طور پر دیکھا۔ آیت 26 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں وہ قوت اور صلاحیتیں دی تھیں جو تمہیں نہیں ملی، کان، آنکھیں، دل۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مطلب ان کے پاس سمجھنے، سننے، دیکھنے کی تمام صلاحیتیں موجود تھیں۔ جی۔ لیکن ہوا کیا؟ جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا، تو یہ سب صلاحیتیں، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل ان کے کسی کام نہ آئے۔ تو صلاحیت ہونا کافی نہیں؟ بالکل نہیں، ان کا صحیح استعمال ضروری ہے۔ کانوں نے حق نہیں سنا، آنکھوں نے عبرت نہیں دیکھی، دل نے سمجھا نہیں۔ نتیجہ، جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے وہی ان پر آ گیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ اور آس پاس کی جو تباہ شدہ بستیاں ہیں، آیت 27 میں ان کا ذکر بھی اسی عبرت کے لیے ہے۔ گویا تاریخ اور جغرافیہ بھی اللہ کی نشانیاں بن جاتے ہیں۔ جی، اور آیت 28 میں ان جھوٹے معبودوں کی بات جنہیں وہ اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ سمجھتے تھے، پوچھا گیا کہ مصیبت کے وقت کہاں تھے وہ؟ غائب ہو گئے۔ بالکل، وہ تو غائب ہو گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ سب من گھڑت باتیں تھیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ یہ ساری مثالیں دراصل انسان کو جھنجھوڑتی ہیں کہ بھائی تاریخ سے سیکھو، اپنے آس پاس دیکھو، اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرو۔ اب ایک بالکل ہی الگ اور بہت ہی غیر معمولی واقعہ آتا ہے، جنات کے ایک گروہ کا قرآن سننا۔ آیات 29 سے 32، یہ تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ جی ہاں، یہ واقعی بڑا منفرد واقعہ ہے۔ بتایا گیا کہ جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے سنا اور سن کر کیا کیا؟ ایک دوسرے سے کہا، خاموش رہو۔ جی، خاموش رہو، سنو۔ اور جب تلاوت ختم ہوئی تو فوراً اپنی قوم کے پاس واپس گئے، خبردار کرنے والے بن کر۔ فوراً؟ جی فوراً۔ اس واقعے سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنات موجود ہیں، وہ بھی ہماری طرح ذی شعور مخلوق ہیں، ان پر بھی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ دوسرا، قرآن کی تاثیر دیکھیں۔ جنات نے سنا، فوراً حق کو پہچان لیا، نہ صرف مانا بلکہ آگے پہنچانے والے بھی بن گئے۔ اور انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کیا کہا؟ آیت 30 میں ہے نا؟ جی، کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ کتنی واضح پہچان ہے۔ پہچانا بھی اور پھر دعوت بھی دی۔ آیت 31 میں، اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ یہ تو پوری دعوت دین ہو گئی۔ بالکل، اور ساتھ میں انکار کے انجام سے بھی خبردار کر دیا۔ آیت 32 میں، اور جو اللہ کے بلانے والے کی بات نہیں مانے گا وہ زمین میں بھاگ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ پورا واقعہ تو قرآن کے پیغام کی عالمگیریت کو بھی دکھاتا ہے کہ یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے بھی ہے۔ جی ہاں، بالکل، اس کی اپیل یونیورسل ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو سورۃ الاحقاف کی یہ آیات ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں؟ بنیادی طور پر تو اللہ کی وحدانیت پر پختہ یقین، جی، اس کے رسولوں کے پیغام کو سچ ماننا، اسے قبول کرنا اور آخرت کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنا، نیک اعمال کرنا۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اخلاقی پہلو ہیں جیسے والدین سے اچھا سلوک، یہ بہت اہم ہے، اور پچھلی قوموں جیسے قوم عاد، ان کے انجام سے سبق سیکھنا۔ اور جنات کا واقعہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ سچائی میں خود ایک کشش ہوتی ہے۔ جو بھی کھلے دل سے سنے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔
یہ پیغام کی اپنی طاقت ہے۔ جی، اس کی وسعت اور طاقت دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، گفتگو کے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جو آخری آیت یعنی آیت 35 اس کے آخری حصے سے نکلتا ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ؟ پس کیا فاسق لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ یہ سوال بڑا غور طلب ہے۔ جی، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا یہ کہ تباہی صرف ان کے لیے ہے جو جان بوجھ کر حق سے منہ موڑتے ہیں، جو حد سے گزر جاتے ہیں؟ یہ انسان کی اپنی ذمہ داری، اس کے اپنے انتخاب اور اس کے نتائج پر ایک گہری سوچ چھوڑ جاتا ہے نا؟ اہم نکتہ ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے ہاں سزا اور جزا کا جو قانون ہے اس کی نوعیت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور یہ کہ انسان کا اپنا رد عمل، اس کا اپنا رویہ، وہی اس کے انجام کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس پر یقیناً مزید سوچ بچار کی گنجائش ہے۔ بالکل، اس پر غور کرنا چاہیے۔